السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو سبق میں پڑھا چکا ہوں اس کی مشق بھی آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے آپ لوگوں کو تختی نمبر تین پڑھا چکے ہیں، اور تختی نمبر 3 میں حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو پڑھایا اور سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو حروف مقطعات کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات جب بھی آ جائے تو کھڑا جبر جب آئے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جب شد والے مشدد حروف آ جائے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور 1 الف کے برابر گنہ کرنا ہے۔ اور یہ جو مد آ جائے یہ مد، تو اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو چلیے آج تختی نمبر 3 کی مشق کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3 کی آج مشق کریں گے، اور یہاں پر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کو بھی پڑھنے کا قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو الگ الگ کر پڑھیں گے، یعنی ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان حروف کے مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ تو چلیے اپنی سبق کی طرف جاتے ہیں اور اپنے سبق میں حروف مقطعات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ الف کے اوپر کوئی مد نہیں ہے، لام کے اوپر مد ہے اور میم مشدد ہے۔ تو الف کو ہم لوگ صرف نارمل پڑھیں گے، لام کو 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، اور میم مشدد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور 1 الف کے برابر گنہ بھی کرنا ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ دیکھیے میم مشدد ہے، 1 الف کی مقدار گنہ کرنا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف کو نارمل پڑھنا ہے۔ الف الف لام میم الف لام میم۔ یہاں پر دیکھیے الف کے نارمل پڑھنا ہے، لام کے اوپر مد ہے، میم مشدد ہے اور صاد مسدد ہے، صاد پر مد ہے۔ تو لام اور صاد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم کو بھی پڑھنا ہے 3 الف کے برابر، میم پر مشدد کرنا ہے، گنہ کرنا ہے، مشدد ہے تو گنہ کرنا ہے۔ الف لام میم صاد الف لام میم۔
صاد الف لام. اب یہاں پر دیکھیے را ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. را الف لام را الف لام را. یہاں پر دیکھیے الف خالی ہے، الف کو نارمل پڑھنا ہے، لام پر مد ہے، میم مشدد مد ہے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم اور لام کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. الف لام میم را الف لام میم را. یہاں پر دیکھیے کاف، کاف کے اوپر مد ہے، ہا کا اوپر کھڑا زبر ہے، یا کا اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کھڑا زبر کو. عین ہے، عین کے اوپر مد ہے اور صاد کے اوپر مد ہے، صاد کو 3 الف کے برابر، عین اور صاد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، عین کی آواز حلق سے نکالیں گے. کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد. یہاں پر دیکھیے تو کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کے اوپر کھڑا زبر، تو کو موٹا پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو ہا تو ہا. یہاں پر دیکھیے تا کو موٹا پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، سین کے اوپر مد ہے اور میم مشدد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم کو ایک الف کے برابر گننا کرنا ہے. تو سین میم تو سین میم تو سین تو سین. یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور سین پر مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یا سین یا سین. یہاں صرف صاد ہے، صاد کے اوپر مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے. صاد صاد ہا میم. یہاں پر دیکھیے میم، صرف میم پر مد ہے تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اور گننا نہیں کرنا. ہا ہا میم ہا میم ہا میم
ہا میم عین سین قاف عین سین قاف 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 نون نون اب یہاں پر دیکھیے الف لام میم ہے، اس کے بعد گول تا آ گیا ہے، اور گول تا کے اوپر جیم جائز بھی ہے رکنا، یا آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر لا ہے، یعنی یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں طریقہ اوپر میں سمبل کی شکل میں دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس اور الف لام کو صرف الف لام میم پڑھ کر یہاں پر رک سکتے ہیں، اور اللہ کو الگ سے پڑھنا ہوگا۔ دو طریقے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ جب الف لام میم کو اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ مد جو میم کے اوپر مد ہے، یہ مد ختم ہو جائے گی، یہ مد ختم ہو جائے گا۔ یہ میم کے اوپر جو زبر ہے، اس زبر کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے، یعنی میم کا زبر لام پہ آ کر مل جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرے طریقے میں جب ہم اس کو یہاں پر وقف کریں گے تو یہ مد رہے گا، اور اس کو ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے اور اللہ کو علیحدہ سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ملا کر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وقف کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم اللہ۔ دیکھیے میم ہے، میم کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو میم ملہ ہو جائے گا۔ میم کے اوپر تشدید ہے، مشدد ہے، تو میم دو بار پڑھا جائے گا، ایک میم پڑھا جائے گا، اور دوسرا جو میم ہوگا وہ زبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ ملہ ہو جائے گا، میم ملہ ہو جائے گا۔ الف لام میم ملہ، الف لام میم ملہ، یعنی میم پر مد ختم ہو جائے گا تو میم جو ہے کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ میم ملہ ہو جائے گا، میم ملہ۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ وقف کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم، الف لام میم، اللہ اللہ اللہ۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے سیکھا آج کے تختی نمبر 3 میں حروف مقطعات کو پڑھنا، اور کس طریقے سے کھینچ کر پڑھنا ہے کھڑا زبر کو، مد کو، اور میم مشدد والے حروف کو۔ تب تک آپ حروف مقطعات کی پریکٹس کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔